ان دونوں میں الحمدللہ اتفاق ہو گیا ہے، تو ہزاروں شعبے ہیں، ایجنسیاں ہیں، اور دشمن ہیں، راہ ہے، بھارت ہے، اور مختلف طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، افغانستان کی حکومت ہے، وہ سب نہیں چاہیں گے کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیدہ ریزی کے بعد اور بڑی حکمت کے بعد اس موڑ پہ پہنچی کہ انہوں نے ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا، کم از کم باضابطہ طور پر کہیں فائر نہیں ہو رہا۔ پوری مقتدر قوت سے اپیل ہے کہ مایوس نہ ہو، صبر اور حوصلے سے کام لے۔ 12-13 سال کی جنگ آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ پیس ٹاکس، جس کے اوپر آج حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی کی کوڑا کھٹک میں میٹنگ ہوئی، اور کل وزیر اعظم سے متوقع میٹنگ ہے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کمیٹی کو ایکسپینڈ کر دیا جائے۔ اس میں وزارت دفاع کا، میں وزارت دفاع کی میری تجویز ہے، میں آگے چل کے اس کو پروگرام میں ڈسکس کروں گا۔ تجویز یہ ہے کہ ایک کوئی فوجی بھائیوں کا نمائندہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو فارملی اس کمیٹی کے اندر ایک رول دے دیا جائے، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف طالبان قیادت میں سے 1-2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور یہ ڈسکشن جو ہے آگے چلیں، یہ نیگوسیشنز کا پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھے۔ یہ وہ تجویزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن یہ آگے کیسے چلے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک اور خبر ہے جو آج صبح سے سارا دن آپ خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ماں نے غربت کے ہاتھوں اپنے 2 بچوں، ایک 8 ماہ کا بچہ ہے اور ایک 2 سال کی اس کی بیٹی ہے اور 8 ماہ کا بیٹا ہے، دونوں کو خود مار دیا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ وہ شارٹ آپ کو سٹیٹمنٹ سنو۔ پہلے میں تھا کہ آج نہ دکھایا جائے، لیکن پھر لگا یہ کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے حالات اس طرح ہیں، کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ہم پیس ٹاکس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی اس انتہا پسندی والے رویے کا ایک آشکار ہے کہ ہمارے سامنے نظر یہ آتا ہے کہ ہم باتیں سے یا درمیانی راستے سے کسی بھی چیز کو سولو کرنے کی، مسئلے کو حل کرنے کی طرف ہمارا ذہن اب مائل نہیں ہوتا، ہم سیدھا مرنے یا مارنے کی طرف جاتے ہیں، یا یہ ایکسٹریم یا وہ ایکسٹریم۔ پہلے اس ماں کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ اس نے کہا کیونکہ اس نے اپنے 2 بچوں کو کیوں مارا، پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، یہ بھی ڈسکس کریں گے اور پیس ٹاکس کی طرف بھی آئیں گے۔ دکھائیے گا جی۔ میرے شوہر کام نہیں کرتے، کھانے پینے کے لیے نہیں کچھ مل رہا تھا، گھر والے پہلے کرتے تھے سپورٹ، پھر کرنا بند کر دی، دوائیاں نہیں مل رہی تھی ٹائم پہ۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 3 دن سے کھانے کو نہیں تھا، پہلے گھر والے سپورٹ کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں تھے کرتے، تو دوائیاں بھی نہیں تھی تو کیا کرتی۔ یہ شاید جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کی۔ میں جہاں رہتا ہوں میں ایک عورت کو جانتا ہوں جس کے 4 بچے ہیں، اور وہ سارا دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی محنت مزدوری مشقت کے ساتھ، اس کے خاوند نے دوسری شادی کی، میں ریئل سٹوری آپ کو، ریئل لائف ٹائم سٹوری بتا رہا ہوں، خاوند اس کا دوسری شادی کر چکا ہے، اس کے اپنے بچے 4-5 ادھر سے بھی ہیں، وہ ان کے پیچھے ہے، اور یہ عورت اکیلی سارا دن محنت مزدوری کر کے 4 بچوں کا بوجھ اکیلی اٹھا رہی ہے، 4 بچوں کا، اور جس نے ان 2 بچوں کو مار دیا وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ صرف شاید ایک ذہنی کیفیت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ غربت یقیناً اس میں ایک فیکٹری موجود ہے جو لوگوں کو اس وحشیانہ طرف لے جاتا ہے، بھوک پیٹ میں ہو تو کچھ بھی انسان کر جاتا ہے، شاید یہ اس کی ریفلیکشن ہے یا اس چیز کی ریفلیکشن ہے جو صبح و شام ہم بم دھماکوں میں لوگ مرتے دیکھتے ہیں۔ تو پروگرام میں دونوں ٹاپک چاہوں گا آج ڈسکس کریں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جناب سینیٹر جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وسیم اختر صاحب MQM سے ہمارے ساتھ ہیں کراچی اسٹوڈیو سے۔ وسیم بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے وسیم صاحب آپ ہی فرما دیجئے، یہ جو ہم نے آپ کو ابھی سٹیٹمنٹ ایک دکھائی، ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو، 8 ماہ کا اس کا بیٹا ہے اور 2 سال کی اس کی بیٹی ہے، دونوں کو اس نے خود مار دیا، کہتی ہے کہ 3 دن سے بھوک تھی، تو یہی مارتی نہ تو اور کیا کرتی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ندیم بھائی، اس سے زیادہ برا حال ہے پورے ملک میں۔ یہ تو ایک کیس ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کیس میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس سے زیادہ ہمارے صوبہ سندھ میں بھی اور مختلف صوبوں میں حالات دیکھے ہیں غربت کے حوالے سے، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی مارا ہے، خود بھی خودکشی کی ہے، اور دریا میں بھی چھلانگیں لگا کے ماؤں نے اپنے بچوں کے ساتھ جان دے دی ہے۔ تو یہ تو اب بڑی کامن ہو گئی یہ بات، یہ تو ہر صوبے میں آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ، ہمارے جو قیادت ہے اللہ ان کو ہدایت دے،
کہ وہ عوام کو ان حالات سے نکالنے کے لیے کوئی ایسے ٹھوس پالیسیز لے کے ہیں، مگر اب تو پریورٹی ہی چینج ہو گئی ہے، سروائیول کا معاملہ آ گیا ہے ندیم بھائی میری نظر میں. اب تو یہ ایک ناسور ہمارے ملک میں جو آ گیا ہے اور ہم نے اس کے سامنے سر خم کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اب کب ان کو ہم پلیٹ میں رکھ کے پورا ملک دیتے ہیں، پھر کیا حالات ہوں گے، پھر اللہ حافظ ہے پھر تو اس ملک کا. سعید غنی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر کامنٹ کریں، یہ کیا ہماری جو ہے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو گئی؟ یہی شاید وجہ نظر آتی ہے، ورنہ عام حالات میں تو آپ کسی مطلب بلی کے بچے کو بھی اس طرح نہیں مار سکتے، اپنا بچہ تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا ممکن نہیں ہے. اور وہ ماں کا دل کچھ اور ہوتا ہے، وہ ماں کیسے جانور کو مارنے کا تصور نہیں کر سکتے. یہ ہمارے معاشرے میں واقعی کچھ شاید یہ جو اتنی آسانی سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور یہ شاید ہمارے ہی سننے کو میں ملتا ہے کہ گردن کاٹ دی، اسے فٹ بال کھیل لیا اور اس کو پھر وہ مووی بنا کے ریلیز بھی کر دی، ساری چیزیں کر دی. لیکن اس کے بعد بھی یہ جو واقعہ میں سمجھتا ہوں زیادہ خوفناک اس لیے ہے، ایک ماں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے بچے، اور وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی بھی اسباب ہو اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں بنتی ہے کسی بھی طرح سے. ماں باپ خود زندہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بولنے کے قابل نہیں ہیں وہ ان کو مار دیا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ذہنی طور پر، اور یہ کوئی عام آدمی. اچھا، میں نے پوچھا ان لوگوں سے جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی ذہنی کیفیت ہے، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، شاید کل تک کوئی ڈیٹیلز آئیں تو پتہ چل جائے. ندیم بھائی غربت نہیں ہے وہاں، غربت نہیں ہے وہاں، گھر بہت مہنگا گھر ہے وہ، اور گاڑیاں بھی کھڑی ہیں دو ان کے گھر میں. کوئی اور مسئلہ ہے ندیم بھائی؟ لیکن جو وسیم بھائی جو بھی مسئلہ ہو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کے بچے کہہ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے، یا 2 سال کی بیٹی کو اس طرح کر دیں، وہ تو بندے کا دل دہل جاتا ہے. میں تو خبر سنتا ہوں جتنی دفعہ تو مجھے خوف آتا ہے یہ کیا چیز ہوئی، کیا ہے آج. جعفر اقبال صاحب. جی ندیم صاحب، دل مضبوط کریں کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز جس طرح سے جا رہی ہیں، اللہ رحم کرے، خدا تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ. حالات ویسے یہی ہیں. جعفر اقبال صاحب. جی ندیم صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دل ہل جاتا ہے جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں. یہ جو بظاہر لگ رہا ہے وہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے، اور جو آپ نے دوسرا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ملک میں جلد سے جلد امن بحال ہو، اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو، لوگوں کو روزگار ملے. اس کیس میں نہیں جانتا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، لیکن عموماً طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزگار نہیں ملا اور بھوک کے ہاتھوں اتنے تنگ آ گئے تھے کہ ہم نے خودکشی کر لی، دریا میں چھلانگ لگا دی، تو یہ جو صورتحال کیفیت جو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ آبادی کا تناسب بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، وسائل اوپر آگے ہیں نہیں، اور کوئی حکومتیں جتنی بھی پیچھے آئیں، اور یہ ہمیں ابھی تلقین تو ضرور کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ یہ حکومت کریں. 8 مہینے اور 10 سال کی حکومتوں میں بڑا فرق ہے. یقینی طور پر ہمارے تو فوکس ہی یہی ہے کہ بہتر سے بہتر حالات جلد سے جلد پیدا ہوں، اور اکانومی بھی ہمارے فوکس میں ہے. تو یہاں صرف جو آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے، اور اس میں یہ ذہنی کیفیت کا جو ہے عمل زیادہ ہے. لیکن مجموعی طور پر ایسا ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ بھوک کے ہاتھوں، حالات کے ہاتھوں لوگ ایسے کرتے ہیں. ایک آپ کو عورت کی مثال دی نا، اس لیے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ مجھے اتنی مجبور نظر آتی ہے وہ عورت، اس کے 4 بچے ہیں، میں خود جانتا ہوں اس کو ذاتی طور پر، بے شمار مثالیں ہیں، اور مجھے خوف آتا ہے، دیکھتا ہوں نا جتنی دفعہ تو مجھے اللہ کا خوف آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ عورت اپنے 4 بچوں کو، بڑی ہمت ہے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے، کبھی کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی کہاں پہ کمرہ لے کے بچوں کے ساتھ مزدوری کر رہی ہے سارا دن، کہ شام کو بچوں کو روٹی کھلا دے، وہ بھوکے نہ سو جائے. تو یہ دوسری طرف یہ مثال ہے سامنے. تو مجھے تو لگا یہ کہ ایکسٹریم جو ایٹیچیوڈز ہیں نا وہ ہمارے اندر زیادہ گھس آئے ہیں. سارا دن دیکھیں یہ 23 گردنیں کاٹ دیں، بم مارا تو 15 بندے مار دیے، گولیاں چلائیں، جج کو مار دیا. تو ہمارے اندر شاید وہ ایک ایکسٹریمسٹ بالکل ایلیمنٹ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک طرف تو آپ نے جو پکچر بتائی کہ ایک خاتون اتنی جو بالکل بیچاری حالات کے ہاتھوں مجبور 4 بچوں کو کس طریقے مجبوری کی حالت میں پال رہی ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات، یہ یقینی طور پر یہ ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس جو ہے اس میں زیادہ فروغ پا رہے ہیں. وسیم صاحب، لیکن میں دوسرے ٹاپک کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. یہ جو جس طرح ہم اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں نا روزانہ کی بنیاد کے اوپر، آج بھی صبح FC کے 6 جوان ہیں جو شہید ہوئے، لیکن ہمارا رواداری کا انداز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی بات چیت چل رہی ہے، یہ 13 سال پرانا مسئلہ تھا، ابھی 23 FC کے جوانوں کی گلیں کٹ گئی ہیں، کوئی بات نہیں، یا جج کو مار دیا پھر بھی کوئی بات نہیں، کراچی میں پولیس والے اڑا دیا پھر کوئی بات نہیں، چرچ بامبنگ میں 70-80 مارے گئے، تو یار 10 سال پہلے بھی مارے تھے ابھی بھی مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ کچھ اس طرح کا رویہ ہمارا، مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی
پیپلز پارٹی والے بڑے نااہل تھے, انہوں نے 5 سال اگر اس پہ قابو نہیں پایا تو میاں صاحب کو 10واں ہو گیا, وہ قابو پا لیں. ہم سبھی ایک جیسے ہیں. جنرل پرویز مشرف وہ یونیفارم شخص, پریزیڈنٹ بھی تھا, آرمی چیف بھی تھا, اس کا بھی رویہ یہی, الیکٹڈ پارٹیز کا رویہ بھی یہی. ندیم بھائی, ماضی میں جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, 65 سال لے لیں پچھلے, آپ چھوڑ دیں مشرف کو اور پیپلز پارٹی کو, میں بھی مانتا ہوں, سب مانتے ہیں کہ غلطیاں سب نے کی ہیں, بلنڈرز کیے ہیں. ملک 2 لخت ہو چکا ہے ہمارا, بنگلہ دیش بن چکا ہے, سب مثالیں سامنے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, غلط پالیسیز, پھر فورن پالیسیز غلط, ڈیفنس پالیسیز غلط, افغانستان جنگ. خیر, آج جہاں ہم کھڑے ہیں, جو حکومت ہے, میں اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. ماضی کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں, مگر آپ کے دعوے بھی تھے حکومت میں آنے سے پہلے, تو وہ دعوے اور آج جس طرح کی پالیسیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, میں اکیلا نہیں, عوام پریشان ہیں, عوام کنفیوز ہیں, عوام حیران ہو رہی ہیں کہ آج بھی جیسے کہ آپ نے کہا 6 فوجی مار دیے گئے. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہ ڈیسیشن ہوا ہے, جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے, کہ فوج کا نمائندہ بھی اس کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو نیگوشیشن کرے گا. اب ہم فوج کو دہشت گردوں کے سامنے بٹھا رہے ہیں. مجھے تو کوئی یہ باہر کی سازش لگتی ہے کہ آپ اپنی انسٹیٹیوشن کو کمزور کرو, یا تو دانستہ طور پہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد کے سامنے جس نے اس کی گردنیں کاٹی ہیں, اس کا نمائندہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرے گا. تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کون سی پالیسیز. پھر ندیم بھائی, سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد کا جو واقعہ سب کے سامنے ہے, جس میں فضا کو گولی ماری گئی, جج کو وکلا کو مارا گیا. ایک نقطے پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی اور بات کر لوں میں وسیم صاحب. فوج کو کمیٹی میں نمائندگی دینے پہ میں وضاحت چاہتا ہوں, میں سمجھ نہیں سکا. میں سعید غنی صاحب سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی پوچھ لوں, آپ کو خاص اعتراض کیا ہے؟ یہ کہ ایک طرف وہ کلرز بیٹھے ہیں تو دوسری طرف ایک یونیفارم شخص نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ اعتراض ہے؟ کیونکہ مر تو سیویلین بھی رہے ہیں نا, فوجی تو نہیں ہے. دیکھیں, جب ایک سنیں ندیم بھائی, ایک طرف جب عوام ڈیمانڈ کرتی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فوج کو پاورز دیے جائیں, فوج ان کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرے, ان کو ختم کرے, وہاں تو آپ کہتے ہو کہ نہیں, حکومت ہے, ڈیسیشن لے گی, فوج کو کیسے ڈائریکٹ کہہ دیا گیا. آج آپ فوج کے نمائندوں کو ادھر بٹھا رہے ہو, کیوں؟ آپ فوج کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, فوج دشمن سے لڑنا جانتی ہے, ٹرینڈ لائک دیٹ, دہشت گردوں سے لڑنا جانتی ہے. آپ ان کو سامنے ٹیبل پہ بٹھا رہے ہیں. حکومت بیٹھے نا, حکومت ڈیسائیڈ کرے اور پھر آرڈرز کرے فوج کو. آپ پھر فوج کو بٹھا رہے ہو تو پھر فوج کو ہی دے دو نا ہینڈل کرنے کے لیے. اس کا نمائندہ صرف کیوں بٹھا رہے ہیں آپ اس کی تذلیل کرنے میری نظر میں فوج. آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کی جماعت کو کیوں اعتراض ہے؟ لیکن میں نے آج وہ بات تو شاہ صاحب کی سنی نہیں براہ راست, لیکن میرا جو خیال ہے جس کو میں سمجھ پایا ہوں, ایک تو بات یہ جو وسیم صاحب کر رہے ہیں بالکل ریزنیبل بات ہے کہ ایک طرف وہ ہیں جو عام لوگوں کا قتل کر رہے ہیں, فوجی جوانوں کا قتل کر رہے ہیں, اور حکومت ان سے چلے بات کر رہی ہے, ایک پولیٹیکل ان کا ڈیسیشن ہے. لیکن اب آپ فوج کو ان کے سامنے لا کے بٹھائیں گے, وہ آپ کی وہ فورس, وہ طاقت جن کو اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہوں گے تو آپ ان سے لڑائیں گے, اور ان کے بے شمار لوگ انہوں نے مارے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جنرل نیازی کا بڑا میجر واقعہ ہوا, اس کے بعد تو اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سبب جو مجھے زیادہ الارمنگ لگتا ہے کہ دیکھیں, یہ فیصلہ کرنا سویلین گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بقول ان کی حکومت کے, بقول پی ایم ایل این کے, انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہ حملے ہو رہے ہیں اس لیے آپ اٹیک کر دیں, انہوں نے اٹیک کر دیا. انہوں نے کہا جی سیز فائر کر دیں, ان کے کہنے پہ انہوں نے سیز فائر کر دیا. ڈیسیشنز تو یہ لے رہے ہیں سارے, تو آپ جو بھی فیصلہ کر دیں وہ کنوے کر دیں فوج کو. لیکن اگر براہ راست آپ مذاکرات ہی فوج سے کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو یا تو بچا رہے ہیں کہ جی کوئی بھی اس کا کل اگر نتیجہ نکلتا ہے, کوئی خدا نہ کرے کوئی برا نتیجہ آتا ہے, تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں گے. اچھا, یہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے نہیں, رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ فوج کے کاندھوں پہ ڈال دی جائے ساتھ. پولیٹیکل لیڈرشپ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہ لیکن یہاں آپ کا تاثر یہ ہے کہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی کوشش. میری اپنا ایک رائے ہے کہ ممکن ہے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہو کہ کل اگر کوئی چیز بنتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بری زما کہہ دیں گے کہ جی فوج بھی تو بیٹھی سی, کہ جی انہوں نے کیا ڈیسیشن. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد جعفر اقبال صاحب سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو آج تھوڑا سا اپڈیٹ ان سے لے لیں. پروفیسر ابراہیم صاحب, آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ آج یہ خبریں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں اور مولانا سمیع الحق کا بیان پڑھا, انہوں نے بھی کہا کہ فوج کا نمائندہ شامل ہو جائے تو مذاکرات زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. کیا اس کے اوپر فیصلہ ہوا؟ بالکل, یہ تو تجویز ہے اور یہ فیصلہ تو حکومت بھی کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور فوج فیصلہ کرے گی. لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل حل ہوں گے. تو پروفیسر صاحب, یہ جو آپ کی کمیٹی ہے یہ ابھی کام جاری رکھے گی, یا اب یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ نئی کمیٹی بنے گی جس میں ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایک مین کوآرڈینیٹر کا رول ادا کریں گے, فوج کا نمائندہ ہوگا, ادھر طالبان کے لوگ بیٹھے ہوں گے, ادھر حکومت کے لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے, تو پھر یہ ڈسکشنز آگے چلیں گی. تو آپ لوگوں کی کمیٹیاں اب تحلیل ہو جائیں گی کل سے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد, یا کیا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی یہ وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے اور طالبان کی کمیٹی کے بارے میں طالبان فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری خدمات اگر لی جائیں گی تو ہم حاضر ہوں گے, اور اگر وہ براہ راست, یعنی ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ ہم تو کوآرڈینیٹر ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, رابطہ کار اور سہولت کار ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حکومت اور طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے آئیں, براہ راست ایک دوسرے کی بات سنیں, دلیل سنیں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں, اور عملی مسائل جتنے بھی ہیں وہ اسی سطح پہ حل ہوتے رہیں گے. تو یہ یعنی کمیٹیوں کے بارے میں دونوں جانبیں جنہوں نے کمیٹیاں مقرر کیے ہیں وہ ان کو جاری رکھنے اور ان کو ختم کرنے کے بالکل مجاز ہیں, اور جیسے وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. پروفیسر صاحب, ایک چیز اور بتا دیجیے گا کہ فضل اللہ تو ابھی تک کنڑ میں بیٹھے ہیں, تو یہ جو طالبان لیڈرشپ ہے یہ ان میں سے نمائندگی کون کرے گا؟ یہ بھی طالبان فیصلہ کریں گے, یعنی طالبان کی شورا ہے, اور وہی شورا تنظیمی معاملات کے لیے بھی مجاز ہے اور مذاکرات کے لیے بھی. آپ کے ذہن میں ہے کہ قاری شکیل ان کے نمائندے کے طور پر سامنے آ جائیں گے؟ ممکن ہے, قاری شکیل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس وقت شورا کے وہ سربراہ ہیں, مذاکراتی تنظیمی اور مذاکراتی شورا جو ہے اس کے سربراہ قاری شکیل صاحب, وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ طالبان ہی کریں گے کہ ان کی نمائندگی کون کرے. اچھا, تو پروفیسر صاحب, آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ احرار الہند والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ انہوں نے کوئی بتایا کہ ان کے ساتھ وہ کیسے سلوک کریں گے؟ بالکل, آج بھی یہ بات ہوئی ہے, اور انہوں نے احرار الہند کے کچھ ایڈریسز ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا, مولانا یوسف شاہ صاحب کو بتایا کہ ہم نے فیس بک سے کچھ معلومات اکٹھی کر لی ہیں, اور ہم ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے, اور مشورے سے پھر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ یہ معلومات جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر کر لیں. بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. جعفر اقبال صاحب. جی دیکھیں, وقفے سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا, یہ تجویز ہو سکتی ہے کہ نہیں, تجویز ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجویز ہے یہ کہ فوج کا نمائندہ شامل کیا تجویز ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر نے حتمی فیصلہ کرنے کا. جی وہی میں نے کہا, یہ تجویز ہو سکتی ہے, ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا. اور جیسے آپ نے خود فرمایا, انہوں نے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں, اس میں تو جو کنفیوژن ہے وہ میں ذرا وضاحت سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ آج حکومت اور افواج پاکستان جو ہے ایک پیج پر ہیں, اور جیسے کو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آئے روز وزیر اعظم کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کی بھی ملاقات ہوتی ہے, ایجنسیز کے جو ہیڈز ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ اب سارا چیز جو ہے فیز بائی فیز ہو رہا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے وقت دیں. دیکھیں, شروع میں جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو اس میں جو پہلی پیش رفت ہوئی وہ اے پی سی بلائی گئی, اور سب کا اتفاق رائے سے جو مینڈیٹ لیا مذاکرات کا. پھر اس کا اگر دیکھیں تو ہم نے جو اس وقت پاکستان اس وقت آئسولیشن میں تھا, تمام وہ قوتیں جو اس میں میٹر کرتی ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے. اس میں افغانستان بھی تھا, اس میں امریکہ بھی تھا, اور ڈرون حملے کسی حد تک بند کروائے. اس کے بعد یہ جو کمیٹیز بنائی, اس کے فارمیشن ہوئی کمیٹیز کی, اور مذاکرات کا عمل شروع ہوا. اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا. جب یہ دہشت گردی میں متواتر شروع تھی تو پھر حکومت کی یہ شرط تھی کہ یہ آپ فوری طور پر بند کرائیں, اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ طالبان نے اعلان کیا اس کو بندش کا. اس کے بعد حکومت نے بھی جو ہے اپنی جو ایکشن کر رہی تھی, ریئیکشن کر رہی تھی, اس ایکشن کے بدلے میں اس کو بھی روک دیا گیا. اب یہ اگلا فیز شروع ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیز ہے یہ بڑے ہی سینسٹیو ہے. اگر پوری قوم جو ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی ہمارے جو میٹر کرتے ہیں,
اگر ایک پیج پہ رہے تو یقیناً اس کے ریزلٹس نکلیں گے. میں ابھی آنے سے پہلے میں ابھی ایک ریڈیو کے اوپر سن رہا تھا کہ غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا یہ ریڈیو رپورٹ تھی, یہ عمل اس پر میں اتفاق نہیں کرتا, ہم اس کے خلاف ایجیٹیٹ کریں گے. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اس میں اب کوئی ایجیٹیشن والی بات نہیں, کچھ چند دن کے بعد انتظار کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. وسیم اختر صاحب, آپ نے کہا کہ فوج کا نمائندہ نہیں بٹھانا چاہیے, پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا. کیا فوج کا موقف یہی ہے کہ نمائندہ ان کا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کچھ اس پہ آپ رائے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, فوج تابع ہے حکومت کے, ڈیفنس منسٹری کے, جو اس کو کہا جائے گا وہ تابع ہے اس کے. مگر پوائنٹ یہ نہیں ہے ندیم بھائی, پوائنٹ یہ ہے, تو آپ سامنے رکھیے نا کہ فوج بڑا تگڑا انسٹیٹیوشن ہے, وہ اتنے کمزور نہیں ہے, ناتوان نہیں ہے. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, وہ حکومت کی بات مان بھی لیں گے لیکن پھر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے. میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو سوچ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بیٹھنے پہ دیکھیں, میرے خیال میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ فوج کے نمائندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. فوج کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے. فوج کیسے بیٹھ سکتی ہے دہشت گردوں کے سامنے؟ ندیم بھائی, پوائنٹ ایک اور میں بتاؤں آپ کو, پلیز ذرا اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں نا. ہم, میرے خیال میں حکومت بھی بہت معصوم ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں سارے میرے بھائی, طالبان کی جو تنظیم ہے, اس کے نیچے جتنی بھی تنظیمیں جو کام ایکسپٹ کر رہی ہیں, حرار الہند, سب یہ کاغذی تنظیمیں ہیں, سب طالبان کی چھتری کے نیچے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ندیم بھائی آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں, ان کے پاس گولہ بارود ختم نہیں ہو رہا, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ فوج سے یہ مقابلہ کر رہی ہیں, پورے ملک سے ہمارے مقابلہ کر رہی ہیں, ان کے پاس گولہ بارود کہاں سے آ رہا ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا سوال ہے, آپ سے جواب دے دیں پلیز. سر, نارتھ وزیرستان کی پہاڑیوں میں اگتا ہوگا, میں تو یہی سوچ سکتا ہوں. آپ نہیں, جواب دیں نا سر, آپ, میں مطلب یہ سیریس میٹر ہے. دیکھیں, ان کے پیچھے طاقتیں ہیں, آپ بات کن سے کر رہے ہو؟ ان کی ڈوریں تو کہیں اور ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے جن سے آپ باتیں کر رہے ہو. یہ مرسنریز ہیں, یہ پیسے لے کے لڑتے ہیں, ان کا دین مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے پیچھے بڑے ملک ہیں, دوسرے ممالک ہیں جو پیسے دے رہے ہیں, فنڈنگ کر رہے ہیں, اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, جو اپنا ایجنڈا ان سے پورا کروا رہے ہیں. ان سے بات چیت کریں, ان سے فوج جا کے بات کریں. ان سے کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ تو دہشت گرد ہیں. لیکن وسیم صاحب, آپ تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی تھوڑی سی, میں آپ سے دہرا کے سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے طاقتیں اور ملک ہیں. جو دو الزام لگائے ہیں آج سمیع الحق نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی, مولانا سمیع الحق نے بھی بھارت کا اور امریکہ کا نام لے لیا. کل میرے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے ڈے بیفور یسٹرڈے بھی 3 نام لیے تھے, انہوں نے ساتھ اسرائیل کا بھی نام شامل کر دیا تھا. افغانستان کے اوپر پہلے الزام ہے کہ انہوں نے ہمارے مطلوب لوگ شامل کیے ہوئے ہیں. تو پھر تو فوج کو براہ راست اس وقت انڈیا, اسرائیل, افغانستان اور امریکہ سے نیگوسیشن کرنی پڑیں گی. ایگزیکٹلی, افغانستان ہے, انڈیا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, ان سے بات چیت کریں جا کے. ان سے کہاں بات کر رہے ہیں؟ ان کی ڈوریں تو وہاں ہیں. اتنا معصومیت میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ کس گود میں بیٹھ گئے ہیں جا کے. پورا ملک ان کے قبضے میں دینا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں وسیم صاحب, آپ نے جو بات کی, آپ نے درست بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی یہ باہر سے بہت ساری فورسز پاکستان کو ڈی سٹیبل پر لگی ہوئی ہیں اور کتنے عرصے سے یہ لگی ہوئی ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہم نے جو میٹر کرتے ہیں اس میں امریکہ ہے, افغانستان ہے, باقی دیگر ممالک ہے, ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے. موجودہ حکومت نے وہ سارے رابطے کیے تو اس کا ڈرون اٹیکس رکے, ورنہ ڈرون اٹیکس آپ نے دیکھا تھا کہ متواتر چل رہے تھے 2010 میں, 2011 میں, 2012 میں 80, 90, 100 تھے. یہ پی ٹی آئی کہے کہ جناب ہماری وجہ سے کے بعد جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اور جس نے کی تھی وہ ابھی بھی کنڑ میں ہے. ایف سی کے جوانوں کا جنہوں نے گلا کاٹا, اور بلکہ شبہ یہی ہے, زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ افغان سرحد کے اس طرف, پاک افغان بارڈر کے اس طرف, افغانستان والی سائڈ پہ ہی ہمارے ان جوانوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا. یہ ہمارے رابطوں کے بعد ہی ہوا, پہلے نہیں ہوا. نہیں, میری گزارش یہ ہے ملک صاحب, کیونکہ پہلے جو پاکستان کے جو وہاں پناہ گاہیں ہیں, جو پاکستان کو کہا جاتا تھا نا, مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اب دوسری طرف ڈرون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈرون کا مسئلہ نہیں ہے. فرما رہے ہیں, دیکھیں اس میں آپ ملک صاحب فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہوں, آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. پچھلے 5 سال میں ایسے ایم این اے سینیٹرز کو جانتا ہوں جن کا تعلق اے این پی سے بھی تھا, فاٹا سے بھی تھا, وزیرستان سے بھی تھا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بند کمرے میں ہمیں خود کہتے تھے کہ امریکہ جو ڈرون کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو ادھر کے نمائندوں کی باتیں بتا رہا ہوں, سچ بتا رہا ہوں 100%.
जाफर इकबाल साहब। लेकिन वसीम भाई मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, हमारी देखें जो आपने जिस चीज की निशानदेही की, हमने इसके पहले भी, मैं तो खुद जाती तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूँ कि ये बार की इतनी इंटरफेरेंस है जो माली तौर पर जो इनको असला भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, ये सारा कर रहा, और ये सारा काम जो है रातों रात नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसका एक ही वाहिद हल है नदीम साहब, वो ये है कि अगर ये पूरी कौम जिस तरीके से हम 9 सितंबर को थे आज भी एक पेज पर रहें तो चंद हफ्तों की या चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी, सारी कौम को होगी, ये मौजूदा गवर्नमेंट को नहीं होगी, क्योंकि अगर अमन आ गया तो पाकिस्तान की कामयाबी है ना, पाकिस्तान में अमन आएगा ना, अगर अमन आ गया अगर आ जाए। बट वी आर नॉट श्योर कि मगर जो लोग पैसे, जो मुल्क पैसे दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको तो हम अपने मुल्क में शिकारगाहें दे रहे हैं। दुरुस्त है। अभी जाफर इकबाल साहब, ये आप जिन भाइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो यूएई वालों की तरफ, सऊदी अरब की तरफ है, दोनों का बता दें। देखें अभी सर सऊदी अरब जिसमें जिस जगह हमारे लीडरान जाते हैं वहाँ मतलब उनकी दोस्तियां हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं यहाँ। आप उनके लिए शिकारगाह खोली हुई है, पूरा मुल्क आपने बनाया हुआ शिकारगाह, परिंदों को भी मारो, बंदों को भी मरवाओ, मुकद्दस जगह है, वो सब जाते हैं वहाँ। वो मक्का मदीना है सर, मैं रियाद की बात कर रहा हूँ। एपीसी हुई और एपीसी के बाद फिर कमेटी बनी, फिर वो डेडलॉक आ गया। देखिए डेडलॉक एक दिन भी नहीं आया, ये जब मुज़ाकरात रुके भी थे, हमें तो आपको पता भी नहीं था। यूसुफ शाह ने एक दिन आके टीवी पे कह दिया कि जी वो खुफिया मीटिंग भी हुई थी चौधरी निसार साहब के पास और सारे मामला चलते रहे। तो लोगों को ये बता रहे थे कि हमने ये जो हमले हुए इसके नतीजे में डेडलॉक हो गया है, बात हम नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन बातचीत उनके साथ जारी रखी हुई थी। मुझे एतराज़ इस बात पर नहीं है कि ये बातचीत करें या ना करें, मुझे एतराज़ इस बात पर है कि जो एक रियासत का एक स्टेटस होता है, जो उसका वक़ार होता है, उसको कम अज़ कम अपनी जगह बाहर लेना चाहिए। आप रियासत को लाकर खड़ा कर रहे हैं हम पल्ला उन दहशतगर्द तंजीमों के जिन्होंने हमारे और आपके लोगों को ज़िबा किया है, खून मारा है, उन 50,000 लोगों को कत्ल किया है, हमारे फौजी जवानों को लगता है यही है वैसे कि स्टेट से ज़्यादा पावरफुल। अच्छा, दूसरी बात ये ज़्यादा पावरफुल बात इसलिए लगती है कि जो इनिशिएटिव है वो ले रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे आप देखें ना, वो कहते हैं जी हमने मुज़ाकरात करने, आप कहते हैं बड़ी मेहरबानी आप आ जाए जी, वो मान गए मुज़ाकरात की बड़ी बात है जी, आ जाए मुज़ाकरा शुरू करें। वो अचानक कहते हैं जी नहीं अब तो ये हमने ये जो है वो रिटेलिएशन में हमने आपके पुलिस वाले मार दिए क्योंकि हमारे बंदे मार रहे हैं और हम और भी मारेंगे, इस किस्म के वाक़यात हम करेंगे। आप कहते हैं देखिए खुदा को मारो ये ना करो, हम आपके बंदे नहीं मारे, क्यों ये कर रहे हो? मतलब हम उनकी बातों के सामने बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसी सिंपल बात है। मुकम्मल करें, आपने बहुत बात की, मैंने बिल्कुल आपको एक जुमला भी नहीं बीच में बोला। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी हम सीज़ फायर अनकंडीशनल करो, ये कहा जाता रहा, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने सीज़ फायर किया है, लेकिन हमारी कुछ तजावीज़ पर हुकूमत ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है। क्या तजावीज़ थी? उन्होंने बताई कि हमारे जो औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग, उनको छोड़ेंगे, और दूसरी जो थी वो ज़्यादा खतरनाक थी कि हमें आप एरिया देंगे जहाँ से आप फौज को विड्रॉ करेंगे। फौज वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल है ना, ठीक है, नहीं विड्रॉ करेंगे, कंट्रोवर्शियल है। हुकूमत ने इसकी वजाहत नहीं की, हुकूमत ने इसकी तरदीद नहीं की कि हमने ये बातें उन्होंने कही थी, हमने नहीं मानी, हमने मान ली है। देखिए अगर आप कहते हैं जी इतना खुला हम सबको बता के कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जिसकी वजह से शुकूक पैदा हो रहे हैं, उन चीज़ों की वजाहत आनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा था कि जी हमारे बच्चे छोड़ें, औरतें छोड़ें, बिल्कुल छूटनी चाहिए अगर बच्चे औरतें हैं, लेकिन क्या आपने कहा कि गिलानी के बेटे को छोड़ो? आपने कहा सलमान तासीर के बेटे को छोड़ो? आपने कहा कि पेशावर का जो प्रोफेसर आपने रखा हुआ है उसको छोड़ो? हमारा एक फौजी जनरल यहाँ जो रिटायर हुआ उसका दामाद उनके पास है, आपने कहा उनको छोड़ो? इस किस्म के बेशुमार बेगुनाह लोग हैं ना, वो फौजी तो नहीं है, उनसे लड़ तो नहीं रहे, उनको मार तो नहीं रहे। अगर आप बात ये करते हैं कि उनकी तरफ से ये सवाल उठता है कि आप लोगों को छोड़ो, तो अपने लोग छुड़ाने की भी तो बात करें ना उनसे, उसकी कोई वजाहत नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अगर ड्रोन अटैक हो जाता है तो चौधरी निसार से लेके इमरान खान से लेके पूरी हुकूमत जो है वो मरसिये में लग जाती है, और कि ड्रोन अटैक की वजह से जो है वो सबोताज हो गए मुज़ाकरात और डेडलॉक पैदा हो गया सिर्फ ड्रोन की वजह से। उस ताकत ने ड्रोन किया जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद टीटीपी ने कितने हमले किए? कोई एक बयान आपने सुना कि टीटीपी के इस हमले की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए? हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर हमले के ऊपर पाकिस्तान में ज्यादा शोर हुआ था, जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की असैसिनेशन के ऊपर शोर नहीं हुआ। ये मुझे वैसे हैरत अंगेज़ बात लगी। मेरा जो बुनियादी एतराज है उस पर ये है, नहीं मैं एक जुमला सिर्फ कहता हूं, ड्रोन हमला हुआ, आपने ठीक कहा कि जी वो अमन पर हमला था, आपने ठीक कहा कि उसने जो है वो हमारे मुज़ाकराती अमल को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, अच्छी बात है, हुआ होगा, लेकिन कोई एक हमला मुझे बताइए जो तालिबान ने किया हो जिस पर आपने इस तरह रिएक्ट किया हो कि जी इनके इस हमले की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। हम छोड़ेंगे एक जुमला नहीं, हमारे 23 इस कौम के बेटे जिनके साथ काटे गए उसके ऊपर कितने लोगों थे? हमारा एतराज मुझे बात करने पर नहीं है, बिल्कुल आप कीजिए, आपको करनी चाहिए अगर आप समझते हैं, लेकिन जो रियासत का एक वकार है उसको तो बहाल रखे ना।
जो हुकूमत मैं सब इसमें ये अर्ज करूंगा, देखें हमने वहाँ बयानबाजी पर नहीं सिर्फ इत्तेफाक किया, हमने वहाँ रिएक्शन किया, आपने एयर स्ट्राइक्स देखी हैं और जिसके बदले में सही साहब सुनिए, उसके बाद ही वो बोले ना का मजाक आपको पता होगा, आज भी हुआ। अच्छा मुझे एक बात, अच्छा इसका मतलब ये, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये हुआ एरारुल हिंद जो है ये और जो अंसारुल मुजाहिदीन क्या है आज जिसने कहा, अगर कल ये कहते हैं हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार, आप क्या करेंगे? नहीं मुझे बात मुकम्मल देखें कमेटी बनाएंगे आप। देखें इसका मतलब ये तो ना हुआ जाफर इकबाल साहब को भेजेंगे। देखें 40 वहाँ 40 से ज्यादा वहाँ ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें मुज़ाकरात करने दें ताकि हम इसको अमन में अमन का खिताब बनाए। देखें बात सुने, हम आप समझते हैं कि एक ही डंडे के एक ही लाठी के साथ सबको हाँके, मैं ये समझता हूँ कि पहले माहौल बनाए, माहौल नहीं था, माहौल बनाए मुज़ाकरात के हवाले से। अब जो डिमांड जैसे इन्होंने फरमाया, ये सारी डिमांड्स हमारी होंगी। कैसे मुमकिन है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को के बच्चे को भूल जाएं? कैसे मुमकिन है कि हम सलमान तासीर साहब के बच्चे को, वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको नहीं भूलना। लेकिन जब बाकायदा सारी बातचीत शुरू होगी, आगाज होगा, तो ये सारा मीडिया भी देख रहा होगा, सारी कौम भी देख रही होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये चंद दिनों में जो पेशरफ्त हो रही है ये बेहतर हो रही है। वसीम अख्तर साहब एक चीज बताइएगा, जनरल मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी से असद जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तानी 50,000 दुनिया को हम बताते हैं मारे गए, हमारी ये कुर्बानियाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने पाकिस्तानी फ़ौज के इतने जवान शहीद करवा दिए, कि क्या टीटीपी इतनी पावरफुल है? कितनी तादाद होगी उनके पास? 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, कितने लोग होंगे? इससे ज़्यादा तादाद तो हो नहीं सकती कि वो पाक फ़ौज को, जिसको 6-8 लाख जिसकी तादाद है, उसको चैलेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा तगड़ी है। ये सिविलियन फोर्सेस की मैं अभी बात नहीं कर रहा, आपकी पुलिस, FC, रेंजर्स, ये इनको बिल्कुल मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। रेगुलर आपकी आर्मी जो है वो 6-7 लाख से ज़्यादा तादाद में। तो क्या स्टेट इतनी कमज़ोर है कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? इसमें फ़ौज भी शामिल है ना, इस अरसे में जनरल मुशर्रफ भी हुकूमत में रहे, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो भी हुकूमत में रही, आप भी शामिल है, आप भी हुकूमत में रहे, नून लीग भी शामिल है, ये अब हुकूमत कर रही है। हम इतने वल्नरेबल हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने खाइफ हैं। वसीम साहब। बिल्कुल नदीम भाई, हमारे में विल नहीं है, विल। देखिए माजी में जिनका जिक्र किया आपने, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपसे, मगर आज जो कुछ हो रहा है वो माजी में ऐसा नहीं हो रहा था। गर्दनें कटना अब जो इस्लामाबाद में हुआ ये लम्हे फिक्रिया है। आपको शायद पता होगा इस्लामाबाद में जो कचहरी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो फायरिंग हुई है, उसमें जो सोमोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ने जो जवाब दिया है वो आपके इल्म में होगा कि पुलिस वालों ने इनकार कर दिया था गोली चलाने से, कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं हैं, हमारी बंदूकें काम नहीं करती। और ये सेंटर ऑफ द कैपिटल है, वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है कि सेफ सिटी है ये। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद नरगे में है, घिरा हुआ है दहशतगर्दों से, मुख्तलिफ इलाकों में ये बैठे हैं, इनको कहा कुछ नहीं जा रहा। ये खाइफ है हुकूमत को हिम्मत करनी होगी। हमारी फौज पे कैपेबिलिटीज हैं, अगर उनको ऑर्डर्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स देंगे। आप, मुझे लगता है कि हमने तहिया कर लिया है कि हम पूरा मुल्क इनके सुपुर्द कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद तो इनके सुपुर्द हुआ है। जिस जगह उन्होंने हमला किया है वो सेंटर है इस्लामाबाद का, वहां हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो डबल कैबिन में बैठ के चले भी गए, पकड़े भी नहीं गए, वो मारे भी नहीं गए, वो दो जो फटे थे वो खुद फटे थे। तो ये कहां गए होंगे? इस्लामाबाद में ही होंगे ना। तो जब ये हाल हो तो फिर अल्लाह हाफिज है पूरे मुल्क का। देखें वसीम साहब, मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए कि पिछले जो 5 साल है, हमें अच्छा नहीं लगता कि बार बार दोहराए, मेरिट होटल पर जो अटैक हुआ किसके दौर में हुआ? आप उसके अलीफ जमात थे ना। आपका 2007 में जब वो गलती थी, वो गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। आज तो आपके पास है ना हुकूमत। आप जरा सुन लीजिए, GHQ पर अटैक हुआ, कितना बड़ा अदारा है, GHQ पर डायरेक्ट अटैक हुआ। आपके वहां कराची में, वहां एयरफोर्स बेस पर हुआ, क्या कितने कितने बड़े हुए हमले। मैं ये नहीं समझता, इसको जस्टिफाई मैं नहीं करता कि कल वाला जो है वो कम हुआ है और वो पहले वाले बड़े हुए, इसको छोड़ें। ये बाकी बात है, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो आज मुज़ाकराती अमल जो अमन की तरफ जा रहे हैं, ला महला इसमें ऐसी कुव्वत है जो इसको रोकना चाहती है। जाफर इकबाल साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है, हमारे जितने लीडर्स हैं, मैं जब उनसे ये सवाल करता हूँ कि ये कुछ हो रहा है, तो वो आगे से जवाब बिल्कुल ऐसा ही देते हैं जैसे आपने दिया। मैंने पहले कह दिया कि नहीं देना चाहिए, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया। लेकिन आप देखिए ना, GHQ पे अटैक हुआ, आपकी मेहरान बेस पे, कामरा बेस पे, ISI के ऑफिस पे, F-16 के टेक्नीशियंस की बसेस के, ये हमारी इनकॉम्पिटेंस का इजहार है, ये हमारी कॉम्पिटेंस का इजहार नहीं है, हमारी कमजोरी जाहिर करती है। फिर मेरा तो यही सवाल दोबारा बन जाता है कि हम फिर कैपेबिलिटी लैक करते हैं, हम लड़ नहीं सकते।
نہیں اس میں آپ کی اسٹیٹ سے ندیم بھائی میں اس میں ایڈ کروں گا، دیکھیں جہاں ہماری یہ کمزوری ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، تو دور نہیں کر رہے دیکھیں میں ان کو ہولڈ ریسپانسبل کرنا چاہیے جن کی نیگلیجنسی میں یہ ہوا ہے، سارے لوگوں کی جوائنٹ رسپانسبلٹی۔ اس میں کوئی مقابلہ ہم نہیں کرتے کہ جی ہمارے دور میں یہ ہوا آپ کے دور میں یہ ہو گیا، میرا خیال ہے ویسے جواب یہی آتا ہے ہمارے دور میں تو یہ ہوا ہے، تمہارے دور میں فلانا کام ہو گیا تھا۔ دیکھیں جو فرق ہے جس کی وجہ سے زیادہ یہ ایشو کرٹیسائز ہو رہا ہے، کرائسس مینجمنٹ سیل کی ایک رپورٹ آئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں، چودھری نثار صاحب کو بڑا غصہ آ گیا، انہوں نے اگلے دن جی پریس کانفرنس کر دی اور سارا ڈینائل آ گیا ان چیزوں کا، یہ غلط۔ وہ رپورٹ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد بہت ولنریبل ہے، بہت خطرناک ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اگلے دن جو پریس کانفرنس چودھری صاحب نے کی وہ سچ ثابت ہو گیا، وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد یہ واقعہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے تو صحیح چودھری نثار کے بھائی ابھی 4 دن پہلے تو نے پریس کانفرنس پوچھا آپ نے ان سے؟ آئے تو صحیح، سینٹ میں تو آتے نہیں ہیں، نیشنل اسمبلی میں جب پوچھا گیا تو ناراض ہو گئے۔ اچھا وہ اتنا غصہ دہشت گردوں میں نہیں کرتے جتنا اپوزیشن پہ کرتے ہیں، اگر اس کا آدھا غصہ بھی وہ دہشت گردوں میں نکالتے ہیں تو سب لوگ ان کو سلام کریں گے، بڑی بات بڑا کام کر رہے ہیں جی، جو ہمارے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کنسنسس بنانا چاہتے ہیں، ابھی جیسے انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو جائیں جس طرح 9 سپٹمبر کو ہوئے تھے، لیکن تقریریں چودھری نثار کی آپ سنیں گے کس قسم کی ہے، آپ نے اس کو آگے لگایا ہوا کہ جی سب کو تم اکٹھا کرو، یہ کام تمہارے سر پہ ہے۔ وہ اگر ہم اس کو کرٹیسائز کریں 10 منٹ کے لیے تو 1 گھنٹے تک تو ہمیں لڑتا ہے بیل پہ کھڑے ہو کے۔ ویسے وہ ٹھیک ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف یہی کچھ کرنا چاہیے تھا کہ ایک پارٹی جو مارتی رہے باقی پاکستانی شہریوں کو مارتی رہے، وہ اس کو کھلی چھوٹ رہے۔ وسیم اختر صاحب نہیں اس میں مجھے ایک دیکھیں یہ نہیں اس میں دیکھیں جو جس کا لیڈنگ رول ہے وہ گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے آگے چلنے کو تیار نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ آگے کھڑے ہو کے ہمیں ہی اپنے وہ گالیاں دیتے رہیں گے، برا بلا کہتے رہیں گے تو پھر یہ توقع کریں گے کہ نہیں۔ وسیم اختر صاحب کیا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے چلنے پہ تیار ہے، قوم کو بچانے کے لیے تیار ہے، یا ٹکٹ کٹوا کے بچے اپنے دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں، کوئی بات نہیں، پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری نظر میں آج کی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اپولوجیٹک ہوئی ہے، وہ ڈکٹیشن طالبان سے لے رہی ہے، حکومت ہتھیار ڈال چکی ہے، نون لیگ کی حکومت ہتھیار ڈال دیے ہیں اس نے، بالکل ڈال چکی ہے، ہیڈ آفیسز پورے پاکستان میں ہیں دہشت گردوں کے، کلدن تنظیموں کے، مگر ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی، گھبرائی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے۔ آج میں آپ کے چینل کے توسط سے سول سوسائٹی اور وکلا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح پی سی او پہ اوتھ لینے والے جج کے فیور میں کھڑے ہوئے تھے، جس طرح وہ تاثیر کو قتل کرنے والا جو سپاہی تھا اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے، ہار پہنا رہے تھے۔ آج وقت ہے جہاد کا، آج قوم کو بچا لو، ملک کو بچا لو، وکلا بھائی اور سول سوسائٹی کھڑی ہو، نکلے باہر دہشت گردوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے نہیں نکلنا، حکومت نے کچھ نہیں کرنا، یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، کرنا ہے تو فوج نے کرنا ہے یا عوام نے کرنا ہے، حکومت ڈر بیٹھی کر رہی ہے۔ آپ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی کو فوج سوال ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سوال ہے، آپ کو جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ موجودہ حکومت جو بہتری کارکردگی لوگ مر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم انرجی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، انرجی نہیں چاہیے، جان چاہیے، انرجی نہیں چاہیے ہمیں، بجلی نہیں چاہیے ہمیں جانیں بچانی ہے، فضا کو کس نے مار دیا، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں جان بچانی ہے لوگوں کی، اور پھر آپ ماشاء اللہ کے جو ہے ہواریوں کی طرح آگے چلیں۔ اصل میں ڈر ان کو یہی ہے، کر رہے ایک ایسے ایشو پر آپ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام، میں سیاست نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں لوگوں کی جانیں بچ جائیں، عوام جو مر رہی ہے وہ بچ جائیں، مزید فضا جیسی لڑکیاں نہ مریں، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جانے کون دے رہا ہے؟ آپ تو بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ نے تو ڈیل کی ہوئی ہے طالبان سے، پنجاب میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، دوسرے صوبوں میں بلاسٹ ہو رہا ہے، پنجاب میں تو کچھ نہیں ہو رہا، آپ تو آرام سے بیٹھے ہو، آپ نے تو طالبان سے ڈیل کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ سب کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔